بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، خصوصاً ہدایت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کی سرکشیوں اور ان پہ نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ قرآن درس عبرت ہے، جو نازل ہوا ہے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور وہ کون سی راہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ ہے سیدھی راہ۔ اور جو سیدھی راہ پر چلے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کے حکم کی بجاوری میں اپنی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور یہ قرآن خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کرے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی نیکوکاری میں گزارتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا بدلہ ہے، جنت کی شکل میں اور جنت کے انعامات کی شکل میں، نوازشات کی شکل میں یہ بڑا اجر ہے۔ اور سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، جو ہر جنتی کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جو اس کا خلاف کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، ڈر سناتا ہے، کس کی؟ اس بات کی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جو ایمان لائیں گے تو ان کے لیے اچھا ثواب ہے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے، آخرت کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے خلاف یعنی دردناک عذاب ہے۔ عذاب تو ہے ہی لیکن دردناک ہے۔ دنیا میں جب کوئی تکلیف ہم کو پہنچتی ہے تو جب پہلی مرتبہ وہ ہم کو لاحق ہوتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف اور ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جب تکلیف بار بار ہونے لگے تو اس کی ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے سر میں درد ہمیشہ رہتا ہے، کمر میں درد ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم کو سر میں درد ہو تو ہم پریشان، کمر میں درد ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو جن کو ہمیشہ رہتا ہے اب ان کو ویسی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بے چین ویسے نہیں ہوتے، وہ پریشان ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے عادی ہو گئے۔ لیکن جہنم میں جب کوئی جہنمی داخل ہوگا تو اس کو عذاب ہوگا، تو اب ہمیشہ اس کو عذاب ہونا ہے، تو کیا وہ عذاب کا عادی ہو جائے گا؟ نہیں، جیسے پہلی مرتبہ جہنم میں گیا تھا جو تکلیف اس کو ہوئی تھی
ویسے ہی تکلیف اس کو ہمیشہ ہوتے رہے گی، بلکہ بعضوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، کمی کا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بالکل کم نہیں کیا جائے گا، اس میں ہلکا پن نہیں لایا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، عذاب کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہے، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، تو اس قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی مقصد اور مطلب کے تحت یہی تفسیر کا آغاز کیا گیا تھا اس مسجد میں 2017 میں۔ ہر مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ ہمارے پڑھتے سنتے سمجھتے ہوئے 15 پارے جو ہے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھو تو 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو۔ تو بعض ایسے اللہ کے بزرگ ہوئے جو ہفتے میں 1 مرتبہ ختم کرتے تھے، جو ایسے ہوئے کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرتے تھے، اور بعض تو سال میں 1 مرتبہ۔ وہ کیوں ایسے؟ وہ کیوں کہا گیا کہ 3 دن میں ختم کرو؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ قرآن شریف کو اچھے سے پڑھو۔ جو ہفتے میں ختم کرتے تھے وہ سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے ختم کرتے تھے، مہینے میں بعض کو مہینے لگ جاتے تھے، بعض کو سال لگ جاتے تھے۔ قرآن شریف پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں بھی ثواب، لیکن اس سے زیادہ ثواب کس میں ہے؟ قرآن شریف کو سمجھنے میں ثواب ہے۔ قرآن شریف میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکالی جائے گی تو اس کو احساس تک نہیں ہوگا، بالکل ایسی ہی اس کی روح نکالی جائے گی جسم سے جیسا کہ آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، صاف ایک دم، آٹے سے بال ایک دم صاف یوں ہی ہلکے میں نکال دیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کی تائید قرآن سے ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ میں نے پوری قرآن کا ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا، لیکن مجھے اس حدیث کی تائید حاصل نہیں ہوئی، مجھے کہیں اس کا ذکر نہیں ملا۔ میں نے پورا قرآن شریف پڑھا، سمجھ کے پڑھا، لیکن وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اسی میں تھے، غور و فکر میں، پریشانی میں تھے۔ رات کو سوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوا، تو انہوں نے اپنی پریشانی پیش کی، یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی اور کوئی تری کی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن مجھے اس چیز کا ذکر نہیں مل رہا۔ آپ نے جو فرمایا ہے اس کی تائید مجھے قرآن سے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ انہوں نے پھر سورہ یوسف پڑھنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ پتہ چل گیا جب بندہ مومن کی روح قبض ہوگی اس کے سامنے رحمت کے فرشتے ہوں گے، جنت کے انعامات، نوازشات اور جنت کی چیزیں اس کے نظر کے سامنے ہوں گی۔ جنت کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں کے دیدار میں ایسا گم ہوگا کہ جب اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی اسے احساس تک نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہونے والی خواتین کو احساس تک نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ تو ہر چیز کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے، مگر ویسا نتیجہ نکالنے والا ذہن چاہیے، نتیجہ نکالنے والا ذہن چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہمارے اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے، اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو ہم قرآن شریف کی روشنی میں اسے تلاش کر لیں گے۔ یہ ہے قرآن شریف کا علم۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے
کہ ہم جو ہے قرآن جو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔